الفاتح إلى حضرة النبي الكريم رب الرحيم ذلك العظيم سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني وأزواجي وأهل البيت وعضال وأنصاره ومحبه لهم جنس من أرواح جميع إخواني من الأمير المسلم عليك المقربين والقربين والراحانين والأنبياء وغيرهم ثم إلى أرواح جميع أولياء والعلماء العاملين والفقهاء والمؤسسين وتميم إحسان الليل من الليل خصوصا إلى رسول محجر إلى الله الحبيب أحمد بن عيسى وسيد باقي مقام بلا محمد بن علي بعلوي ووصلا إلى روح أربيل الحبيب علي بن محمد بن حسين الحفظي صاحب المسلم الضرار وصولهم وبرعهم ثم إلى روي جميع الحبائب الكرام وعليه تعالى جميعا من عظام وعجاب أبتل أبدل ورجال على مشارق الأرض ومغاربها بربانها أن الله يعلي درب الجنة وتغشاه وإيانا بالغفرة ينفعنا ويد علينا وعلى والد الأرواح وعلى أصحابنا وإخواننا وجيراننا ومن أحبنا من بقرة ومن بركات وأنوار وأسرار وأن الله تعالى يحشرنا بالذنب المسجد عز على الحساب بسير النبي وآله وبسير الفاتحة. ومنام
رب صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تأخذون انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه اسمه أحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا المقصود بالوجود كرام وإنسانه تعالى مدعو ما شانه خلق الخلق الحكمة وضع علينا علما ومفضل من فوائد العلم الذي ما جرت به في أقداره القسمة وعرض إليك وشر خلقه وأجل عميله رحمة لعل قصرانة وسريت بخلق هذا العبد المحمود قد نشر الآثار شرابي في عوالم الشهادة والغياب وما جل هذا المن الذي تقرب بالمنان وبعض هذا المن الذي ورث الحظ الإنسان سورة كاملة
صارا بهيكل المحمود ومعطرا بجودها أقلب اللجود وبرز الفرد العالم بذراع الزغير
تجلى الحق بعالم الخزي تجلي القضاء بالنشر فلي بالغريب الشاجع فله الحمد الذي لا تلعب الافراد بالتعداد ولا يمل تقراره بكسرة ترداد اضعف اسامي عالم الامكان نورا هذا الانسان لذا شرف بدون ثقلان ولن تشرك بالاقوال وما من ذر فضل بقلب المليك الا من صوابع فضل الله على هذا الحبيب
وجل من شرف الوجود بنور ومر القول مجدا وجمالا قدر قبله على مقام ودنا بمجد وجعالا لا عدل عن عيال من بلده بشرا كاملا يزيع الظلام وهو من فوق بما غفر لذنب جود وكمالا وسبحان الذي وصف العبد الجنان ما يعجز عن نسب اللسان ويظهر في التعاقل عن الجلال انتشر منه بعلم الوجود والظهور ما ملا الوجود خلق النور فتبارك الله بالاله بشرنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن بعد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد نينا براج وزقيم
تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم. بالتكريم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المترك الكبير عن جمال المشهود بالعين، عن وصف الكمال المطلق والحسن الدام والسيد، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة. أول القمر تام الذي يتنقر في بروجه ليتشرف بموطن استقراره ومواضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهر، وخصصت بما خصصت، فكان مستقر في الأسلاف الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حيا ركبه وبهر، وتعلقت همة الراقم لهذه الحروب بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بيشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشفيكا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، فلا تعرب الأقوال عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين، وما أكرم الله في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة. ولعل الله يغفر المتكلم والسامع، ولعل الله يغفر ولعل الله ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك اللعين. ما هرقته فيه الأنامل مما استفاده الفخر من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي يأسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه الدار نور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. قد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي
أمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودع هذا النور المبين أصل موت من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي في الخوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقى صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمته أشعها بمعونة الله حافظة على حقها بذرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجلو ثقلا وتشكو منه أتمر الشهد بأمر شمس بن حمله وكرب دروس العالم شهادة لتنبسط على آل هذا العالم فيضات فضله وتنجر فيه آثار مجري الصميم. اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن ذلك البيار درج المغنونة والجوهرة المسنونة والقهور كل مهم ويمسي في سرور الرجاج بقرب نور الزكاة السراج والعيون متشوقة إلى فرزه متشوقة إلى ثقاب جواهر خماسه وكل دابة قريش نطقت بس العبارة معلنة بكمال البشارة وما بحبل حملت في ذلك العام إلا تكفي حملها بغلام من بركاته وسعادته هذا الإمام نور المصطفى
ولم تنرج السماوات ولم يعلم يغفر البحر بملاقاة شفر الأنياب وبروز من عالم الخفاء عالم الله بعد التنقل في مدون والدور وعظى الله بالوجوب جنبة التكريم وصد بعمل كبير ما يكشف يجعل ببروز هذا البشر الكريم.
سبقا وعودهم بالمؤمنين في المدبر بر لهم فلا يقول ولا يفعلوا إلا معروفا لو الخلق السهل واللفظ المرتفع على المعنى جازل إذا دعوا المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع السهولة يخلق الهيبة القوية التي ترتعد منها مراس الأصليين من البرية ومن نجده ضعف الطرق والمنازل وبعرضه يضع في المجالس والمآثر وهو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم جامع الطباع الكمالية والمنبرد في خلقه وخلقه أشهر موضوعا وما من خلق بالبرية محمود إلا وهو مطلقا عن سير الوجود أجمل في الحبيب والشان وله العلا بوجد ومقام عظمة والدعانا مجنوها وغدت على نجسها بعنانه وقال فساد القلم في ترجمة ما بعد العلم بوقع المولد النبي الكريم حكاية أكرم الله في هذا العبد المقرب للتعقيم والتعظيم والخلق العظيم وعبر الله سبحانه الأقلام في هذا المقام والسلام على خير الأنام السلام عليك يا ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته
الكرسي وثلاثا من قل هو الله ألوان معوذتان أثركم الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له السماوات والأرض الذي يشاء إلا بيده يعلم ما بين أيديهم والأرض ولا يؤمن شيئا من لا يشاء ويصبر في ذلك الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله صمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله صمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالله من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالله ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma nadama fi min darari awsami Muhammadiyati qula tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ay jalla sa'i fihi mashkura fi'li fihi mahmuda. Ay tuba amal fi amalil maqbula wa tawajjuhi fi tawajjuhatil khalisati wa silatil mawsula. Allahumma ya man ilayhi tatawajjahu al-amal wa da'u ghafira wa ala babi izzatihi ta'udruha فتخشى منه الخيورة الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب الأكبر المخصص بشرف الأفكار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وأن تقبل منا ما تحرمنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأحدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تغرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفعين المذنبا منا بالغفران أتقابل المذنبا منا بالغفران أتقابل المذنبا منا بالغفران والموسيا بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمن بما أمر وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره اللهم ببركته والشريف بجهده أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على معاندين من المنافقين والكفار أسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الأصيل من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الأصيل من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأعرفنا في عمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واخدم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita, mensehatkan badan kita dalam keadaan taat beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan hajat kita semua, niat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan dengan berkat selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah pertemukan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita membahas adab yang baru. Kemarin sudah minggu tadi kita membahas masalah adab keluar rumah, masuk rumah, keluar. Hari ini kita membahas masalah adab yang baru. Sudah. Hari ini kita membahas masalah adab makan dan minum. Jadi makan lo setiap hari. Makan minum setiap hari ini harus ada adabnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan itu pakai adab. Makan Nabi Muhammad pakai adab, ada cara-cara tertentu yang banyak sekarang ini umat Nabi Muhammad itu sendiri bahkan kadang memakai cara ini. Pernah lah dulu. Nah ini dulu benar. Ini bagi saya semua. Dulu waktu ulun bulik dari Hadramut itu kan singgah ke Jakarta dulu. Ke mall, karena kenapa ke mall? Bulik dari Hadramut ke mall lah. Iya, ke mall. Karena memang waktu itu kan ada bisi baju kaos-kaos yang berkaos dalam gini ini kada bisi dulu. Karena dulu waktu bulik dari Hadramut tuh kada pernah bawa baju lagi. Karena bawa baju dari sana tuh kayaknya mahibaki koper, karena kami hibak pakai kitab aja ini bawa banyak-banyak gitu. Baju gampang nukar. Akhirnya pas di Jakarta, kebetulan rumah Nini di Jakarta juga. Jadi pas ke mall, makanan di salah satu restoran, harus sebut nama lah, yang ayam Kentucky, nah itu KFC lah, sudah KFC makan di situ pakai tangan gua. Ya saya makan pakai tangan. Tuntungnya kalau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuntung makan tuh dijilat cina, jilat tangan. Tahulah ada binian yang melihati begirik, tahu begirik lah, kayak gitu. Ini belum mati. Karena bijilbab orangnya begirik gitu, entahnya begirik melihat ulun atau melihat makba jilat gitu. Padahal itu sunnah Nabi Muhammad gitu. Nah jadi banyak sebetulnya kalau kita ini gini ulun bagi-bagi lah, karena kemungkinan mudahan panjang umur semuanya insyaallah. Ini kemungkinan 2 atau 3 minggu pelajaran adab masalah makan minum nih, karena di sini dicatat bahwasanya adab makan dan minum itu sekitar 70 adabnya. Itu kan banyak masih yang ketinggalan di sini setelah lo periksa. Baiklah, yang pertama adab makan dan minum itu hendaknya makan dan minum dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan di akhir makan, di akhir minum hendaknya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Simple. Jadi kalau anak makan baca Bismillah, anak minum baca Bismillah, gampang lah. Ada kasusnya kalau seandainya kada ingat baca Bismillah. Kalau kada ingat Bismillah, di sini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah jangan Nabi Muhammad Bismillahi ala awalihi wa akhirihi. Ada yang nyambat Bismillahi awalahu wal akhiru. Ada yang nyambat gitu. Jadi macam-macam versi. Yang penting kalau ingat baca Bismillah, baca Bismillah. Kalau kada ingat baca Bismillah al awalu wal akhiru, atau Bismillahi ala awalihi wa akhirihi di tengah makan ketika kita ingat. Paham lah? Jadi makan minum mulai dari sekarang itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena kemarin minggu tadi kita sudah bahas, kalau apabila kita itu makan kada Bismillahirrahmanirrahim, syaitan empat makan juga. Makanya jurun kemarin itu kalau makan kada kanyang-kanyang berarti syaitan dan saudara-saudaranya empat makan juga. Paham lah? Jadi mulai sekarang kita baca Bismillahirrahmanirrahim kalau seandainya hendak memulai makan ataupun hendak memulai minum, dan membaca Alhamdulillah setelah akhir daripada makan dan minum. Rokok bang Bismillah lah. Akhir tahun. Rokok kada usah Bismillah. Makan permen ke Bismillah. Makan gak kada? Permen tuh makan kada? Makan berarti ya makan. Apalagi yuk. Ya adalah. Jadi ingat tadi pertama adabnya adalah Bismillahirrahmanirrahim di awal, dan ketika selesai daripada Bismillahirrahmanirrahim itu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua adabnya adalah makan itu menggunakan tangan kanan, jangan menggunakan tangan kiri. Sebagian mengatakan, kalau Imam Syafi'i mengatakan makan pakai tangan kanan itu hukumnya sunnah. Tapi mazhab lain atau imam-imam lain mengatakan makan pakai tangan kanan itu hukumnya wajib.
Paham lah? Jadi kalau seandainya pian kena makan, tangan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Tangan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Minum sama gitu juga. Minum pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Anu aja, misalkan kita mengambil minum pakai tangan kanan ya. Kita makan pakai tangan kanan, berkucau, pakai tangan, berkucau. Terus kita mau mengambil minum, gelasnya rigat ya. Nah ini perlu pian perhatikan juga, gelasnya gelas apa dulu. Kalau gelas aqua kayak ini aja, biar aja pakai tangan kanan, karena disimpan bulik juga kalau aquanya. Biar kan terjadi gat gitu, nah maksudnya gitu. Tapi kalau seandainya memang pakai gelas biasa, gelas kaca segala macam, biar pakai tangan kiri boleh, pakai tangan kiri, tapi dibantu dengan tangan kanan. Paham lah? Contoh, sampai haus dia bang. Ini minum pakai tangan kanan, bismillahirrahmanirrahim. Gampang loh, tangan kiri bang, misalkan tangan ulun ini rigat habis makan mengucap apa misalnya, mengucap apa makanan nah, rigat tangan lo. Kalau kita pakai tangan ini, rigat gelas, kesian kuitan basuh kan. Jadi ambil tangan kiri pian, tak ambil, minum, bantu dengan tangan kanan. Paham lah? Kalau gelas anu bang, kalau gelas aqua sama aja. Menhendak gelas aquanya di bawah bulik, jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri gitu. Paham lah? Jadi mulai sekarang jangan lagi makan minum pakai tangan kiri. Karena pernah dulu di zaman Nabi Muhammad, ada orang yang makan pakai tangan kiri. Terus jernya Nabi Muhammad, kul biyaminik Nabi Muhammad, makan pakai tangan kanan ikam Nabi Muhammad, jangan pakai tangan kiri. La astati ya Rasulullah. Aku ulun kada bisa Rasulullah. Terus apa Nabi Muhammad? La astati Nabi Muhammad. Ikam kada bakal bisa lagi memakai tangan kanan ikam. Habis Nabi Muhammad menyumpahi mendoakan ke itu orang kada bisa lagi memakai tangan kanannya untuk bergerak sama sekali. Gitu. Ini memang jar ulama kemungkinan inya kidal aja. Tapi sebagian besar ulama mengatakan orang yang ditagur Nabi Muhammad itu inya menolak memakai tangan kanannya karena sombong. Paham lah? Mengkidal bang ya apa aja? Mengkidal tetap ya pakai tangan kanan. Rokawi aja. Kidal tuh jadinya harus pakai tangan kiri aja. Ulun memakai tangan kanan kelelah, tapi mau mengangkat gelas ulun tangan kiri kawa. Oke lah kita berbicara misalkan pian kada bisa menulis pakai tangan kanan itu urusan menulis lah. Tapi mau makan tangan kiri kayaknya terlalu benar. Jadi tangan kiri kayak apa kita logika aja lah. Masa kada bisa makan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan kalau pian kidal. Maaf lah nih contoh nih. Beol pian basuh tangan kiri ke tangan kanan. Atau beol lah. Buang air besar. Kiri kok. Padahal ulun tangan kanan. Ulun kada kidal, tapi ulun bisa menggerakkan tangan kiri. Kenapa pian makan kada bisa tangan kanan sedangkan pian kidal? Paham lah? Jadi mau kayak apa? Belajar ya. Ngalih aja. Terah ya kayak apa kada? Masuk surga tuh ngalih makanya. Sama. Masuk surga tuh ngalih. Karena ada yang gampang, Bang. Masuk surga. Kalau seandainya gampang masuk surga, karena ada jalannya kita tang duduk-duduk di majelis kayak ini. Sebagian mungkin orang merasa nikmat, tapi sebagian orang mungkin ada merasakan hatinya, kolernya aku majelis aja, panas, jauh, apa segala macam. Coba jalanan keramian sana. Bedanya adalah uyuhnya pian, balasannya surga. Keramian bagian orang-orang di luar sana itu balasannya neraka. Tapi kita harapannya mudah-mudahan yang di luar sana dapat hidayah dan masuk surga semuanya, gitulah. Alhamdulillah. Jadi mudah jangan makan pakai tangan kiri lagi, makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Minum pun hal yang sama, minum juga tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Gampang lah itu. Ada abah yang gitu, jangan pakai tangan kiri. Tangan kanan baik, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur sahabat-sahabat beliau makan pakai tangan kiri, tangan kiri. Alhamdulillah. Sudah. Kemudian selanjutnya ngantuk ada. Ini loyo benar. Semangat lah belajar tuh semangat lah. Loyo gini malaikat gini loyo juga gini anak Udahlah yang selanjutnya nomor 3. Apabila ada sudah makanan yang masuk ke mulut jangan lagi dibuang, jangan lagi diturunkan ke piring. Ini jelas pang sudahlah. Ini sudah anak-anak ingin tahu ini. Jadi sudah makanan sudah ada di muntung itu jangan lagi dibuat ke piring gitu kan. Nah ini jadi permasalahan bukan yang kalau pian makan terus pian muntahkan lagi itu sudah jelas hukumnya, itu sudah jelas kada boleh. Tapi yang masalah tuh kayak ini nah, pian tahu talam lah talam, tahu talam apa bahasa? Apanya? Talam yang makan piring kuno, baki tahu baki lah, tahu juga baki, yang mana gitu? Talam tuh yang piring gunol tuh yang biasanya makan berempat berlima tuh, itu talam biasanya. Nah kalau talam itu kan biasanya orang makan ber5 orang.
Nah, itu kan ambil tangan, kucau, makan ya kalau. Nah, kalau yang jadi permasalahan yang ini adalah kada boleh lagi apabila dari muntung itu dibuat ke sini. Pahamlah, jelas saya dah kesian orang makan niga. Tapi kebiasaan juga orang Indonesia itu biasanya ambil nasi, masukkan ke muntung, ada sisa kalau sedikit nih, diandak lagi ke piring ke talam itu. Kalau pian makan dengan orang Arab, pian syarikinya jadinya. Kalau bak itu nasi sudah bakas muntung ikam. Walaupun kada masuk bekas bibir ikam, jangan lagi diandak ke sini. Makanya kalau pian melihat, ya namun pian tulakan ke Arab, insya Allah mudah-mudahan kau ada langkahnya pian. Kau tulak Mekah ke Madinah ke Hadramaut serah aja. Yang penting ada tamu makan setalam dengan orang Arab, itu makanya perlunya soproh. Soproh itu apa yuk? Lapik di bawah tuh, lapik di bawah talam tuh. Itu orang Arab mau makan, tak orang Arab ini hebatnya, bukan orang Arab, orang Indonesia ini hebatnya gini lah. Kita ini makan tangan, mungkin kita ini terlatih kalau makan, nah jadi tak bagus tuh. Orang Arab tuh ada, orang Arab tuh tak, nah diambilnya nasinya lu, ambil gini, nah itunya makannya, mulai orang Arab mas paling. Itu nasinya tahamburan, gugurnya tuh kanu, banyak nasi yang tuh gugur daripada yang masuk. Biasanya memang kayak itu, makanya mau makan setalam dengan orang Arab banyak nasi yang terbuang daripada yang termakan. Tapi kita di sini alhamdulillah kada kayak itulah, kita di sini insyaallah kada kayak itu, taguk itu. Makan bersendok bang, hukumnya apa? Hukumnya boleh-boleh aja makan bersendok, kada bid'ah, tenang aja. Ada, zaman Nabi Muhammad ada sendok lah. Nah, kada tahu, kayaknya kada dapang. Berarti bid'ah lah, terah ya, bid'ah ada terah aja gitu. Yang penting makan hendak pakai sendok terah aja. Jadi jadinya orang, nih, apa juga kita belambat. Dulu ada ulun, bukan ulun lah, kawan ulun ini orangnya tinggal di Madinah. Jadi ulun bisa kawan patuhan tinggal di Madinah. Jadi ini tuan guru lah bahasanya, dia tahu ilmu lah, santri. Jadi pas di satu hari ketemu di Masjid Nabawi, di debatnya begini kamu tuh aja, Ahlussunnah wal Jamaah aja, nak ketujuan aja menggawi maulid Nabi itu bid'ah aja. Di zaman Nabi Muhammad kerja yang ngarannya maulid itu juga haram hukumnya, jadi masuk neraka begini kamu, sesat begini kamu. Ujarnya kayak itu. Diam aja bagian yang guru kawan ulun tadi diam aja. Tapi pas habis itu dipadehinya, kawan, ikam habis sembahyang Jumat nih ke rumahku lah, aku lagi mau olah makanan banyak, kita makanan bersama-sama. Wih, jangankan Wahabi diundang nih. Nah, silakan ke rumahnya sih kawan ulun itu. Sekalinya makanannya apa? Makanannya bubur. Ada masalah? Kok makan bubur nyaman makan bubur? Pas duduk sudah, surbah jadi bahasa ada bubur Arab namanya surbah. Bubur aja masya Allah jadi. Silakan makan jar kawan ulun, kawan Wahabi nih. Kasih makan. Mana sendoknya aja? Sendok tuh kerja di zaman Nabi aja. Jangan makan sendok, haram, bid'ah, sesat. Makan buku cawa ya. Harau biar ngarannya Wahabi daripada tekalah-kalah kan sudah pandai sudah teri mengancang-ancang paksa makan bubur betangan buku cawa. Enggak apa biar. Tapi ya sudahlah, ini mau pakai sendok tuh kada apa makan pakai sendok itu kan jadi masalah. Kada haram makan pakai sendok. Kemudian makan pakai sekop, nah maka haram. Sudahlah. Kemudian selanjutnya ada kita disuruh untuk makan buah terlebih dahulu. Ulun mau pati di sini jelas. Kita disuruh makan buah terlebih dahulu sebelum memakan nasi. Karena riwayat mengatakan dalam ilmu kedokteran pun disambut bahwasanya buah itu lebih gampang dicerna. Jadi lebih cepat hancur hanya kita makan. Jadi kalau pian hendak makan, pian makan buah dulu sebelum pian makan nasi. Jangan biasanya kita ini terbalik loh. Tapi ada juga memang buah-buah yang dianjurkan dimakan habis makan. Paham lah? Jadi di sini disebutkan di sini nah. Ada yang disunahkan makan buah itu sebelum kita makan nasi. Buahnya apa aja? Yang pertama kayak buah semangka. Nah, semangka karena misalnya ada semangka, karena biasanya sarwan-sarwan tuh orang tuh ada dua semangka. Nah, makan semangka dulu. Hanya makan nasi. Terkadang orang lain tuh cuci mulut tuh. Habis makan sop hanya makan semangka, beda salah. Kalau anda mempati sunnah Nabi SAW, Nabi Muhammad itu makan semangka terlebih dahulu, hanya makan makanan yang berat. Oh, ada kah semangka di zaman Nabi? Ada semangka di zaman Nabi. Bahkan buah yang paling disukai Nabi itu bitir itu ya semangka. Pahamlah? Ada juga jenis di sini disambat makan buah diimbai dengan nasi. Ini bujuran nih tulisannya. Percayaan. Apa aja buahnya di sini disambat pertama mus, pisang. Harus buah kalau makan pisang bernasi. Harus buah ini orang kampung. Harus pakai pisang nasi. Kami dulu di Arab, waktu awal-awal perang di Hadramaut itu, di Yaman itu awal-awal perang, iwak ngalih mencari. Ada iwak pun pasti larang. Intalu biasanya bagiannya sudah muyak intalu. Akhirnya bagian itu makan pakai pisang.
Tujuan nih sejarah ini makan pakai pisang. Jadi nasinya juga beda. Kita di sini makan nasi putih, kalau nasi Arab itu nasi mandi, nasi bukhari apa segala macam beda. Sudah berasa dahulu, nyaman dahulu. Tapi makan pakai pisang nyaman aja. Coba kena pian. Hari makanannya. Makanan lagi. Oh, ada makanan kah? Berarti coba di rumah aja. Coba di rumah aja kena. Coba di rumah. Namun ada kena makanan hari ini, pisangnya belum tentu ada. Karena lah, mau ada di rumah istilah nukar pisang makan apa kabar ayo makan nasi mie campur pisang lah. Atau terakhir kayak apa nggak? Pokoknya hendak mempati sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempati itu caranya. Paham lah. Ya mudah-mudahan kau tak malahkan soalnya. Pada pasar. Yang terakhir, ini kena minggu depan kita sama lagi soalnya. Kalau makan lagi bersama orang tua atau lagi bersama orang alim, dahulukan mengambil lauk itu yang tuha dahulu, atau dahulukan orang tuha dulu hanya menyuap, hanya kita yang muda-muda makan. Jadi kalau kena misal, ini kasusnya kalau contoh yang pertama misalnya pakai talam. Talam ini kan orangnya berempat berlima, cari yang paling tuha. Kami dulu gitu, bundi dulu. Kamu lahir tahun berapa aja? 90 aja. Kamu lahir tahun berapa? 84 ya. Ini tahun berapa? 2000 aja. Wah, ini halus dengan kemudian. Jadi yang tuha dulu mengucauan itu nah, mengucau talam nasi itu. Itu dulu dicari siapa yang tuha itu anu. Nah, kalau kita sekarang mungkin kalau pian di rumah masing-masing kayaknya kada mungkin makan mutalam. Karena pian bukan orang Arab. Ya kalau akhirnya pian makan mungkin piring masing-masing. Nah, ada lauk loh. Ada lauk. Caranya hendak mengumpati adab Nabi SAW, pertama biarkan orang tua dulu mengambil lauk satu, atau biarkan orang tua dulu menyuap nasi hanya pian makan. Pahamlah itu caranya. Ulun sudah tua mungkin ya Pak. Nah anak pian lah jari. Mulai gitu dibiarkan. Pahamlah, karena makanya lah ini pentingnya juga terakhir lah. Pentingnya juga kalau pian ada kesempatan, ada waktu, ada memang kesempatan kena mau ada makan betalam, kena makan betalam. Apalagi bersyukur apabila kena pian makan setalam dengan orang yang alim, orang soleh itu masya Allah. Itu salah satu sebab orang masuk surga bisa gara-gara itu. Karena terakhir lah. Dulu bukan karena di hari kiamat setelah umat Nabi SAW semua masuk surga, semua umat Nabi Muhammad sudah masuk surga, akan tersisa sampah-sampahnya aja lagi masuk neraka. Dikumpulkan yang masuk surga masuk ke dalam surga. Setelah mereka semua masuk ke dalam surga, yang ahli neraka nih dari umat Nabi Muhammad SAW ini digiring menuju ke neraka. Terus itu jernya Allah Taala, malaikatku itu siapa? Jernya Allah Taala. Padahal Allah Taala tahu. Itu ya Allah orang-orang dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam neraka. Takunipang daripada orang-orang yang penduduk hendak masuk neraka tadi. Pernah kayaknya bertemu dengan orang alim gitu. Jadi jernya malaikat bilang takun, penduduk neraka, calon penghuni neraka, pernahkah begini ketemu dengan orang alim? Satu pun kerada pernah mengatakan ada yang ulun ketemu dengan orang alim kerada. Tapi jernya pernah kayak kamu menghadiri majelis orang alim? Ya pernah, sekali ada menyambat pernah. Kemudian berpisah tuh. Yang ahli neraka tadi ketika menyambat pernah duduk bersama orang alim di satu majelis itu disuruhnya berpisah. Kemudian adakah yang pernah makan setalam dengan orang alim? Ada ulun juga. Bisa. Jadi sisanya yang kada pernah makan setalam dengan orang alim, kada pernah menghadiri majelisnya orang alim, kada pernah bertemu secara langsung dengan orang alim, itu semuanya masuk neraka. 3 orang ini gara-gara hal sepele bertemu orang alim, makan bersama orang alim, hadir majelisnya orang alim itu masuk surga. Kemudian gara-gara makan bisa mulai orang masuk surga. Paham lah? Jadi Pang ya Pak. Ya kayak itu Pang. Paham lah. Jadi karena mau ada kesempatan karena hadiri majelis-majelisnya orang soleh, majelisnya orang alim, karena disitulah tempatnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir tarus jadi tadi terakhir. Ulun madahkan piana supaya bagian piana ini rajin hadir ke majelis, rajin berkhidmah di majelis gitu nah. Berkhidmah itu apa? Berkhidmah itu membantu-bantu di majelis. Pian membantu duit ke majelis. Nah, datangi guru ilham. Pian setiap malam minggu biasanya makanan duit nah. Gasan membantu pian maulah makanan itu satu bisa. Anu bib ulun jadi rumah karena rancak ada makan kayak apa ulun nak membantu di majelis. Nah, kalau gitu ada cara lain. Cara lainnya adalah pian membantu di majelis ini dengan tenaga pian. Ampar ambal kah, membersihi bekas rigat-rigat kah, membasuhi piring kah, itu tuh dengan tenaga pian. Pian kadang mengeluarkan duit di situ, tapi pian mengeluarkan tenaga dan itu pun pahalanya sama besarnya. Paham lah? Anu bib ulun ini pengoler aja kayak apa? Rakawa kayaknya mengangkat yang barat-barat ulun ini pina ya gitu. Nah, lembek bener Korea-Koreaan ya.
Jadi bang kayak apa Bib? Nah terakhir ini paling rendah benar sudah. Terakhir pian bantu majelis itu, pian bantu orang yang rajin membantu majelis itu dengan doa-doa pian. Itu minimal benar dah. Namun koler juga Bib berdoa tahu pian terah masuk neraka ya sudah. Paham gitu aja bilang koler benar. Makanya lah ini mulai dari sekarang karena rajin-rajin ke majelis, rajin-rajin membantu gitu. Nah, karena memang membantu berkhodam itu, membantu majelis itu memang keadilannya besar benar gitu nah. Ibaratnya orang yang rajin berkhodam itu santri dulu Habib Umar pernah berkisah gini. Jadi Habib Umar begini kan kalau seandainya pernah merasai makanan di satu warung ada nyaman lalu warungnya tuh. Warungnya karena nyaman lalu di makanannya tuh nah. Makanan itu orang nyaman. Walaupun rumahnya restorannya besar, tapi makannya kada nyaman, orang bisa berpikir kedua kali untuk datang ke situ lagi. Tapi pernah lah ajarnya Habib Umar bagian ikam, pernah dimakan di satu warung, kecil warungnya, kada layak disambat warung, tapi makanan yang nyaman. Dan itu malah mendorong bagian ikam untuk datang kedua kalinya ke tempat itu. Walaupun rumahnya kecil, kayak 7 orang yang berilmu. Orang berilmu itu, ini orang alim-alim, bulan kita nih, oh kita aja, begini pian-pian semua orang alim-alim, orang soleh-soleh. Apabila pian nih orang yang berilmu, tapi kada tanpa ilmu yang didapatin, tanpa dengan membantu majelis, sama kayak warung yang gunul tadi, tapi makanannya kan nyaman. Ilmu yang pian dapat, ataupun kira ilmu yang pian sampaikan, itu rasanya pahit. Tapi kalau seandainya pian yang ibaratnya warung kecil tadi, warungnya halus saja. Ilmu pian kada banyak, ilmu kita kada banyak, tapi kita rajin membantu majelis ilmu, itu jadi nyaman ilmu yang kita dapat. Paham lah. Mulai dari sekarang kena rajin-rajin lah. Mulai dari sekarang rajin-rajin. Apakah pian di majelis ini pian batu kena mampal ambal gesan sembahyangan enggak? Kena mau sudah tuntung ampar sebi sembahyang kena dilipatakan enggak? Meja-mejanya diandak ke belakang enggak? Piring-piring habis makanan kena disimpuni enggak? Mengkawa kena ada inisiatif membasuhi enggak? Nah tukang parkir kah, bujur? Tukang parkir kah? Itu kalau hendak bertenaga aja. Kalau belum kan hendak BP paluhan aja itu aja. Nah kalau itu pakai duit. Bantu gurihan nah, ini nah. Duit nah berapa ya? 10 juta nah. Gasan pian bantu apa? Di majelis makanan supaya mengurangi beban pian. Itu caranya kayak paham lah. Sampai ke situ. Ya biarlah. Jadi ingat itu adalah adab-adab makan apa tadi? Makan pakai bismillahirrahmanirrahim, makan pakai tangan kanan, habis makan baca alhamdulillah, kemudian makan itu tadi apa? Makan buah-buahan dulu sebelum makan besar, kemudian juga usahakan orang tua terlebih dahulu mengambil lauk atau memulai daripada makan yang kita makan. Paham lah? Itu yang dulu disampaikan. Insyaallah kita minggu depan, mudahan panjang umur semuanya insyaallah lah, sehat semuanya insyaallah. Ini karena kita lanjut lagi karena masalah yang lain-lain. Karena banyak benar adab-adab makan ini. Banyak benar. Cara makan itu kayak penduduknya, itu ada adabnya, ada caranya. Jadi makan tuh kada kaupen sembarangan, sambil berhunjur batis makan ya Pak, bisa kalau. Terus tuh kena minum yang baik dan benar tuh kena ada caranya, duduknya kayak apa. Karena duduknya pas lagi makan pakai betalam kayak apa caranya, itu kena banyak dijelaskan insyaallah. Ya mudah-mudahan semua panjang umur lah insyaallah lah. Sehat badan semuanya, mudah-mudahan kita ini diberikan keistiqomahan oleh Allah taala. Mudah-mudahan kita diberi hinayah taufik daripada Allah Subhanahu untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensehatkan guru-guru kita, guru Ilham dan guru-guru yang lain. Mudah-mudahan Allah jaga dan Allah lindungi beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat dan keinginan kita, hajat dunia maupun akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa hadhihi niyah wa kullu man bihi salafun sallallahu ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وبارك وسلم أجمعين وجعل وصيل وهدي وبلغ وتقبل الصواب ما قرأنا وما عملنا ما خرج بفضلك بهذا المجالس مباركة وصيلة ورحمة نزيلة ورغدا شاملة سارة تقبل نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة رسول الله وعلم شفاعة العظمى عند الله وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل الصحابة الغرابة والتابعين والتابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالرحمة والراحمين. اللهم اجعل قبر مرضاه من حفرة من حفرات دين ربنا واغفر لنا ولإخواننا سمعون بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار وبالإجابة جديد وبالإجابة جديد وبالإجابة جديد. وصلى الله وسلم بفضل محمد وزيد عم يصيبون وسلم الحمد لله وعلى تقبل الله منكم.